اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم الی آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان ہدایات کو روزانہ تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک دو بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ہمارے یہاں پر دو عمل ہیں رمضان کے روزے میں، ایک کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سحری اور دوسرے کو بولا جاتا ہے افطار۔ تو سحر اور افطار یہ دو عمل ہیں ہمارے یہاں پر، اس کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے آخری وقت کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب ہدایت عطا فرمائی ہے، بڑی پیاری ہدایت۔ اور وہ حدیث میں جب آپ کو سناؤں گا تو آپ یقیناً کچھ حیران ہوں گے کہ یا اللہ ایسا بھی مسئلہ ہے۔ پہلے وہ آپ حدیث سنیں، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تمہیں اذان کی آواز آئے۔ حدیث ذرا سمجھنا، حضور فرما رہے ہیں جب تمہیں کیا آئے، اذان کی آواز آئے۔ جب آدمی سحری کر رہا ہو اس وقت میں اذان کی آواز آ جائے، تو اب اذان کی آواز آنے کے بعد میں فرمایا وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، اذان کی آواز آ گئی اور پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے۔ اذان کی آواز آ گئی اور پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے۔ کیا مسئلہ بتاتے ہیں ہم لوگ آپ کو؟ مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ خبردار پی مت لینا، یہی تو مسئلہ بتاتے ہیں۔ لیکن آج حضور بتا رہے ہیں ایک مسئلہ، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، پہلے اس کو سن لیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، اذان ہو جائے اور برتن تمہارے ہاتھ میں ہو، فَلَا يَضَعْهُ، آرڈر ہے حضور کا، خبردار برتن کو رکھ مت دینا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار برتن کو رکھ مت دینا۔ دیکھیں کتنی بڑھیا مسکراہٹ آ رہی ہے چہروں پہ، لگ رہا ہے نا کہ آج کوئی بڑھیا آپشن مل رہا ہے۔ ابھی بتاؤں گا، پہلے پوری بات سن لیجئے، وقت سے پہلے خوشی یہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یضعہ، خبردار برتن کو رکھنا مت، حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تک کہ اچھی طرح اس برتن سے اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لو۔ اپنی ضرورت پہلے اس برتن سے پوری کرو، اس کے بعد آرام سے رکھو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اذان سے گھبرانا مت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب نگینے والے مفتی کا فتویٰ مانیں گے یا مدینہ کے پیغمبر والا فتویٰ؟ اب آپ پریشان ہوں گے اس کے اندر کہ کیا کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب اذان ہو جائے بالکل قریب نہ جانا، ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ، بالکل چھونا بھی مت کسی چیز کو، ہاتھ نہ لگانا کھانے پینے کی۔ گھروں کے اندر مائیں اگر اخیر وقت میں بیٹا جی جلدی سے ایک گلاس دودھ پی لیں، اور ادھر اذان شروع ہو گئی اور پی بھی لی، آپ آگے مسئلہ پوچھیں، ہم مسئلہ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ روزہ نہیں ہوا۔ مسئلہ یہی بتایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ہوگا اگر اذان ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اور میں نے حدیث کے الفاظ کے ساتھ میں پیش کی آپ کے سامنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ جب سحری کا وقت ہو جائے اور اس وقت میں اذان ہو رہی ہو اور وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ اور برتن کسی چیز کے کھانے اور پینے کا تمہارے ہاتھ میں ہو فَلَا يَضَعُ اس کو رکھنا مت حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ جب تک کہ اپنی ضرورت اس برتن سے پوری نہ کر لینا۔ اب یہاں پر مجھے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ بار بار لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی خود ہی سے قرآن اور حدیث کو نہ پڑھو بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے، یہ ہے وجہ۔ ابھی میں اس مسئلے کی وضاحت پوری کروں گا آپ کے سامنے۔ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا بھائی صاحب کے پاس میں، تو وہاں پر کسی خاتون کا غالباً فون آیا ان کے پاس، وہ پوچھ رہی ہے کہ مفتی صاحب ہم بخاری شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بخاری شریف پڑھنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھایا انہوں نے کہ نہیں بھائی ایسے مناسب نہیں ہے، حدیثوں کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ شاید مولوی کچھ اپنا پرسنل معاملہ رکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں نہیں دکھانا چاہتے، ہمیں نہیں پڑھوانا چاہتے۔ ہم لوگ کیوں منع کر رہے ہیں کسی کو؟ زبردستی نہیں منع کر رہے ہیں، آپ 8 سال لگائیں پھر شوق سے پڑھیں حدیثوں کو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر وقت لگائے ہوئے دین کے اندر حدیثوں کو پڑھنا یہ انسان کے لیے بعض مرتبہ خود ہی اپنی عقل کی روشنی میں خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ حدیث کسی نے پڑھ لی اور یہ ہاتھ لگ گئی کسی کتاب میں، کہیں گے بس مزہ آ گیا، اب دبا کے کھاؤ، ٹینشن ہی ختم ساری کی ساری، کوئی پرابلم ہی نہیں باقی رہی۔ تو حدیث یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے، یعنی بالکل اپوزٹ ہے معاملہ یہاں پر۔ آج کل آپ ایگزٹ پول ویسے ہی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہاں اپوزٹ چل رہا ہے سارا کا سارا معاملہ۔ اب معاملہ کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ اب ذرا حقیقت سمجھیے کہ ہوا کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، حضور کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھیں، 2 اذان۔ ایک اذان ہوتی تھی تہجد والی اور دوسری اذان ہوتی تھی فجر والی۔ تہجد والی اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈیوٹی بدلتی بھی رہتی تھی اکثر حضرت بلال، اور فجر والی اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ ایک صحابی ہیں بہت بڑے درجے کے، عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہیں۔ تو 2 اذانیں ہیں، ایک اذان دی، ہمارے یہاں پہ تو مائک چالو کر دیے جاتے، بھائی سحری کھا لو، کر لو، اٹھ جاؤ، اب اتنی دیر، اب اتنی دیر۔ وہاں یہ نظام نہیں تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ اذان ہو جاتی تھی تہجد کی، تو اذان ہو گئی، لوگ اٹھ کر کے اپنا نماز بھی پڑھیں گے، سحری بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہدایت عطا فرمائی، بعض لوگ حضرت بلال کی جو سحری کی اذان ہوتی تھی اس سے دھوکے میں آ جاتے تھے اور کھانا پینا بند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تمہارے کان میں اذان کی آواز آئے اور ہاتھ میں برتن ہو تو کھانا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ تو تہجد کی نماز ہے، سحری کا ٹائم چل رہا ہے، کھاتے پیتے رہو۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھیں الفاظ حدیث بالکل الگ ہے۔ جو میں اصل جس بات کی طرف آپ کی توجہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اس پہ غور فرمانا کہ پیغمبر نے جو لفظ استعمال فرمائے وہ کتنے الگ ہیں، اس میں نہیں ظاہر ہو رہا، لیکن جب ہم اس زمانے نبوی کی پوری تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھتے اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل کنڈیشن وہاں پر یہ تھی، اور اللہ کے نبی نے یہ اذان فجر کے بارے میں نہیں بلکہ اذان تہجد کے بارے میں فرمایا تھا۔ لہذا اب مسئلہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، اب کوئی حرج نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کھولتا ہوں کہ جتنے ہمارے سامنے شریعت کی بنیادیں ہوں گی نا، ہم لوگ اوپر سے بس سمجھ لیتے اور عمل کرتے، جب آدمی کسی چیز کی گہرائی میں جا کر کے سمجھ کر عمل کرتا ہے تو عمل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی جب تھکے ہارے ہوتے ہیں نا تو گھر میں آ کر کے، ایک تو یہ کہ آپ نے آرڈر دے دیا بھائی چائے لاؤ، نہیں، کبھی کبھی زیادہ ہی موڈ آپ کا الگ ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، ایک کڑک سی چائے لاؤ۔ یہ جو کڑک لگایا آپ نے، چائے تو ویسے بھی بن رہی تھی،
لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، چائے نہیں، ایک نارمل چائے، ایک کڑک سی چائے لائیے۔ تو کڑک سی جب چائے کا آرڈر ملتا ہے تو بنانے والے کے دماغ میں پہلے ہی کڑک پیدا ہو جاتی، پھر وہ بڑھیا کر کے جلاتا ہے، اسے چولہے کے اوپر رکھ کے خوب پکاتا ہے کہ زیادہ کڑک چاہیے۔ تو جب کسی چیز کی گہرائی میں زیادہ ڈیپلی جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر مزہ الگ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسے زیادہ دیر چولہے کے اوپر رکھا جاتا ہے تو ٹیسٹ الگ آتا ہے، اور اگر آپ نہ رکھیں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ آملیٹ جو لوگ بناتے ہیں انہیں پتا ہوگا، یا جو جانتے ہیں تھوڑی بہت کچن کے کام وغیرہ سے واقف ہیں، کہ آملیٹ جب آپ انڈے پھوڑ کے کٹوری میں نکالتے ہیں نا، آملیٹ کتنی اچھی بنے گی وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں چمچ کتنی دیر چلے گی۔ ارے سمجھ رہے ہیں نا؟ اکثر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم توہین سمجھتے ہیں اس کو۔ آملیٹ کتنی اچھی بننے والی ہے، وہ آگے جا کر کے فرائی پین کے اندر، وہ خالی اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ ہے آپ کی کٹوری کے اوپر، اس میں چمچ کتنی دیر چلا رہے ہیں۔ جتنی دیر چمچ چلے گی، جتنے جھاگ اس کے اندر بنیں گے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو مکس کریں گے اور پھر اسے فرائی پین میں ڈالیں گے، اتنی لاجواب آملیٹ تیار ہوگی۔ جتنا ڈیپلی جائیں گے ہر چیز میں اتنا مزہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ ایسی باتیں ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب دین ہمیں صحیح طور پہ سمجھ میں آئے، بنیادوں کے ساتھ میں سمجھ میں آئے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اگر ہم آج معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عمل نہیں ہو رہا اس پر، لیکن جب ہم حقیقت میں سمجھتے ہیں تو بالکل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ نوعیت الگ تھی۔ یہ پہلی بات۔ ورنہ بعض لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کر کیا سمجھ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، مولویوں نے اپنے اپنے لیے کچھ مسئلے اسپیشل گھر میں رکھ رکھے جو ہمیں نہیں بتاتے۔ ہمارا کھانا 10 منٹ پہلے بند کرا دیا، خود کا جاری رہا۔ چنانچہ مولویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب گوشت لے کر کے آ رہے تھے، ایک کوا آیا اور اس نے دیکھا اچھا پلیٹ میں گوشت لے کر کے جا رہے ہیں، اور بوٹیاں بہت شاندار والی بنوا رکھی ہیں، نہاری والی، بڑے بڑے پیس ہیں۔ اس نے کہا لاؤ میں ابھی افطار کر لوں۔ وہ اس میں سے بوٹی لے کر کے روانہ ہو گیا۔ اب آیا جلال، یہ واقعہ ہے نہیں، یہ تو مطلب ایک مثل ہے، مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں پہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ انہیں جلال آیا، انہوں نے کہا او واپس کر دے بوٹی میری، تیرے لیے حلال نہیں ہے، یہ دوسرے کا مال۔ کوے کا جواب، میں نہیں جانتا حلال حرام، مجھے تو یہ پتا ہے پیٹ پوجا کیسے ہوتی ہے، مجھے تو مال نظر آیا، مجھے کھانے سے مطلب، میں کیا جانوں حلال و حرام کیا ہوتا ہے، کہ مجھے کوئی نمازیں پڑھنی ہے کہ 40 ٹائم کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی میری، مجھے نہیں پتا۔ اب آیا مولانا کو جلال کا، ٹھیک ہے لے جاؤ، کل صبح میں مسجد میں اذان کے بعد اعلان کر دوں گا کہ کوا حلال ہے، لے جاؤ۔ کل کو یہ اعلان دیکھ، اور پھر جب پڑیں گی تیرے غلیلے اور تجھے مارا جائے گا تب وہ آیا سرکار آپ تو میں مذاق کر رہا تھا، ناراضی ہو گئے، سیریس میں لے لیا آپ نے میری مذاق، یہ رہی آپ کی بوٹی۔ ایسے ایسے ہوتے ہیں انتظام، لوگوں نے مسئلے بنا رکھی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ حضرت کہتے تھے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے پاس کچھ الگ سے مسئلے ہوتے ہیں تو کہہ دیا کرو کہ ہاں یہی تو فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا، یہی تو فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ علم ہوگا تبھی تو آدمی اپنے آپ کو صحیح طور پر عمل کرائے گا، نہیں ہوگا تو پھر آدمی غلط راستے پہ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز مجھے اس وقت میں عرض کرنی تھی، ایک بڑی اہم بات ہے ہمارے دین کی بنیادوں میں ہم سحری خوب کر رہے ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ ہمارے یہاں آرڈر کیا ہے جب سائرن ہو رہا ہے تو آپ کے یہاں وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اذانیں 1-2 منٹ کی احتیاط سے ہوتی ہیں، اس لیے سائرن پہ ہر طرح کا کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اس کے بعد آدمی نہ کھائے، کیونکہ پھر کھائے گا تو روزہ خطرے کے اندر پڑتا ہے اور پھر اس سے روزے کے نہ ہونے کے چانس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سائرن اور اذان کے بیچ کا جو گیپ ہے اس میں بھی نہیں کھانا، کیونکہ جب سائرن بجایا جاتا ہے تو ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت میں، اور اذان تو احتیاطاً دی جاتی ہے 2-4 منٹ لیٹ۔
تو اس لیے آدمی کو اسی وقت میں ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے اور کھانا پینا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز اس وقت میں مجھے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں پر افطار کا معاملہ آتا ہے۔ افطار کے معاملے میں ایک خاص بات جو اس وقت مجھے آپ کو بتانی ہے، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کیا کر رہے ہیں وہ کہ افطار میں دسترخوان کے اوپر کھانا ساتھ میں نکالتے ہیں۔ بعض افراد کا معمول ہے کھانا کھاتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد میں کھانا کھا کر کے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے اپنا ادھر ادھر جو کچھ کرنا ہے کریں گے، پھر آ کر کے جو مغرب سے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں جو افطار کی پکوڑی، کبھی پکوڑی کھا لی، کبھی 15-20 منٹ کا گیپ کر کے پھر پھلکی کھا لی، جو بھی چیز کھانی ہے کھاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا معمول ہے نماز مغرب سے پہلے کھانا کھانے کا افطار میں۔ اس مسئلے کو میں خاص طور سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس وقت میں حدیث ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو سننا اور مسئلے کو سمجھ لینا کہ افطار میں پہلے ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کہاں سے اسٹارٹنگ ہونی چاہیے اور کھانا کس وقت میں کھانا بہتر ہے حدیث کی روشنی میں۔ صحت کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، حدیث کے اعتبار سے، اور ظاہر سی بات ہے جو حدیث میں وہ مفید بھی ہوگا ہماری صحت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کانا یفطر علی رطبات من تمر، حدیث ہے ابو داؤد شریف حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کانا یفطر علی رطبات من تمر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو افطار ہوتا تھا وہ کائیں پر ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کچھ کھجور تناول فرماتے تھے بس، اور یہ کھجور تناول فرمانے کے بعد میں آپ مغرب کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ انسان کے لیے مستحب ہے، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہے، یعنی اگر کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ملے گا۔ مستحب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کھجور اور کھجور کے متعلق جو وہاں پہ چیزیں موجود ہوں مختصر طور پر ان چیزوں کو کھائے اور نماز مغرب کے بعد میں کھانے کا اہتمام کرے، پہلے کھانا نہ کھائے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول پہلے کھانے کا نہیں تھا۔ حدیث کے اندر آپ کے کھجور تناول کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب الدر المنضود کے اندر تحریر فرمایا کہ مستحب ہے کہ مغرب کے بعد میں کھانا کھایا جائے، مغرب سے پہلے کھانا کھانا یہ گناہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کھا رہا ہو تو آپ منع نہ کرنا اسے، کوئی کھا رہا ہے کھانے دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد میں کھائے تو یہ زیادہ بیسٹ آپشن ہے، زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اچھا کام ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اس انداز میں افطار کا معمول رکھتے تھے، پہلے آپ کھجوریں تناول فرماتے تھے اور اس کے بعد میں اپنی افطار اور نماز، اور پھر اس کے بعد میں کھانے کا نمبر آتا تھا۔ تو آدمی کو اگر ہو سکے تو اسی کا اہتمام کرے اور اسی کے مطابق اپنی افطار کو بنایا کرے۔ یہ دوسری چیز۔ آخری چیز اس وقت میں مجھے آپ کے سامنے یہ بتانی ہے کہ افطار میں اسٹارٹنگ کیسے ہونی چاہیے۔ افطار کی اسٹارٹنگ کے بارے میں یاد رکھنا، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے افطار میں کھجوریں تناول فرماتے تھے اور کھجور کے بعد میں پانی، یہ آپ کی ترتیب تھی، اور اگر کھجور نہیں ہے تو پانی ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کھجور نہیں ہے کسی کے پاس میں موجود تو پانی سے افطار، تو یا تو کھجور اور یا پانی، تو کوشش کیا کریں کہ کھجور سے افطار۔
بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ وہ اس وقت میں اتنے انکنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں افطار کے وقت میں کہ وہ کھجور کو دسترخوان پر ہونے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، کھجور نہیں کھاتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگر آپ کی طبیعت نہیں بھی چل رہی لیکن کم سے کم تھوڑی سی توڑ کے ضرور کھا لیجیے، کیونکہ پیغمبر کا عمل یہی تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آپ پہلے کھجور تناول فرماتے تھے پھر اس کے بعد میں، تو اس لیے افطار کی شروعات ہماری کھجور سے ہونی چاہیے۔ اچھا کھجور بھی کیسی ہوتی تھی؟ ہم لوگ تو افطار کے اندر بہت ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اگر ہمیں نظر آتا ہے تو روح افزا، ہر آدمی کا ٹارگٹ روح افزا شکنجی کے گلاس پر ہوتا ہے کہ بس سائرن ہو اور روح افزا جائے۔ کھجور وجور نہیں دیکھتے آج کل، نہیں، سنت سمجھ کے کھائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بازاروں میں ہنگامہ، افطار کے وقت میں دکانوں پہ ہنگامہ، مارا ماری ہو رہی ہوتی ہے، جلدی لو جلدی لو اور چلو۔ آپ جائیں نا کسی قصائی کی دکان کے اوپر اور جا کر کے دیکھیں جہاں گوشت مل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھیڑ لگ رہی ہے، اجی مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو۔ اچھا اس کا انداز دیکھیں، اس وقت میں کوئی برا بھی نہیں مانتا، معلوم ہے کیا کہ اچھا آپ آئیں، آپ بیٹھیے، ابھی آپ کی بوٹیاں بنا رہا ہوں، کتنے آرام سے، اور آدمی کہتا ہاں ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، آپ بنا دینا آرام سے۔ اچھا یہ ہمارے پڑوسی آئے ہیں، آپ کا گردہ نکال رہا ہوں ابھی، آپ بیٹھ جائیے، وہ کہتا ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ آرام سے گردہ نکالیے۔ یہ انداز چلتا ہے ہمارے یہاں پہ اس وقت میں، اور کوئی برا بھی نہیں مانتا۔ یہاں آپ کسی سے کہتے ہیں بیٹھ ذرا بھی گردہ نکال رہا ہوں، یہ نظارہ دیکھنے میں آتا ہے اس وقت میں دکانوں کے اوپر کہ بھائی مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری دکانوں کے اوپر۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے اس وقت میں جو اصل بات بتانی تھی کہ ہمارے یہاں افطار کی اسٹارٹنگ کا اہتمام کرنا چاہیے کس چیز کے ذریعے؟ کھجور کے ذریعے۔ اچھا کھجور میں بھی ایک ادب بتایا علماء نے، وہ یاد رکھنا، دو طرح کی کھجور ہیں، ایک ہے بہت تر و تازہ، بالکل نرم نرم شاندار ملائم اعلیٰ بہترین درجے کی، اور بعض ہوتی ہیں ٹائٹ ٹائٹ سی، یعنی کھجور کم چھوارا زیادہ، کھجور کم ہوتی ہے وہ چھوارا زیادہ۔ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے نا اس وقت میں کھانا، یأکلوا یفطروا علی رطب، حدیث کا لفظ ہے کہ اللہ کے نبی افطار فرماتے تھے رطب پر، رطب اس کھجور کو کھا جاتا ہے جو تازہ ہو، تازی تازی کھجور ہے۔ جب آپ اللہ لے کر کے جائے آپ کو حرمین شریفین، اور وہاں پر آپ جا کر کے کھجور کے باغ میں جائیں گے اور وہاں سے آن لائن توڑ کے کھائیں گے، آن لائن توڑ کے کھانا یعنی ڈائریکٹ درخت سے جب باغ کے کھجور توڑ کے کھائیں گے بالکل ایسا لگے گا جیسے رسگلہ ہے، شیر سے لبریز ہوتی ہے، یہاں تو یہ سوکھ سکھا کے پہنچتی ہیں ساری بیچاری غریب۔ تو یہ کھجور اللہ کے نبی علیہ السلام جو تناول فرماتے تھے کیسی ہوتی تھی؟ نرم تازی کھجوریں، ایسی نہیں ہوتی تھی ٹائٹ، اور حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کو نرم نہیں ملتی تھی تو پھر ٹائٹ استعمال فرما لیتے تھے، لیکن کرتے تھے کھجور سے۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ کھجور کے معاملے میں اللہ نے آپ کو جو وسعت عطا فرمائی ہے اور جو گنجائش ہے آپ کی جیب میں، اس گنجائش کے اعتبار سے بہترین کھجور خریدیے اپنی حیثیت۔ میں یہ نہیں طے کروں گا کہ اتنے روپے کلو والی خریدیں، جتنی اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے وسعت دی ہے اس کے اعتبار سے اعلیٰ کھجور ہونی چاہیے، اعلیٰ کھجور ہوگی، نرم ہوگی، بہترین ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور چیزوں کے اندر آپ کچھ کمپرومائز کریں لیکن کھجور اعلیٰ درجے کی استعمال کریں تاکہ وہ مکمل سنت کے اوپر عمل کہلائے ہمارا۔ اور ہمارے یہاں پر بعض مرتبہ ایسی ٹائٹ کھجوریں آتی ہیں دسترخوان کے اوپر کہ آدمی جس کے بیچارے کے دانت ڈپلیکیٹ ہیں وہ چباتا ہوا سوچتا ہے کہ چباؤں یا چھوڑ ہی دوں اس کو، یہاں پر
اتنی ٹائٹ کھجور ہے، یہ بہتر نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اہتمام سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ میں کئی جگہ پر دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ یأکلوا علی ثمرات رطب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر کھجوریں پسند فرماتے تھے، تو جب وہ بہترین نرم نرم کھجوریں اور گول گول موٹی موٹی سامنے رکھی ہوں گی جامن کی طرح سے، تو پھر دل کرے گا کہ ہاں یہ کھجور کھائی جائے۔ اور اگر اتنی ٹائٹ کہ 3 مرتبہ داڑھ میں دبا کے تب جا کر کے وہ پس رہی ہے، تو آدمی پھر کہتا ہے کہ یار اب کیا کھائیں، اتنی دیر میں تو ہمارا بہت سارا افطار نمٹ جائے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے آپ حضرات توجہ رکھنا، اور اپنے یہاں پہ جب افطاری کا انتظام کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا آج یہ تیسرا عمل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضور تر کھجور کو پہلے پسند کرتے تھے، اس کے بعد میں تھوڑی ٹائٹ، اگر وہ تر نہیں ملی تو ٹائٹ، اور اگر ٹائٹ والی بھی نہیں ملی تو اللہ کے پیغمبر پھر پانی سے افطار فرماتے تھے، تو پانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ سب ان باتوں کا اہتمام کریں، ان باتوں کی طرف توجہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اور یہ جتنی باتیں روزانہ تھوڑی تھوڑی بتائی جا رہی ہیں عمل کے اندر آئیں، اور ہم اور آپ رمضان کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ تو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے میں ہر ایک کی ضرورت کی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ رمضان کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ اس وقت میں یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، ان تینوں باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ ہمیں اپنی سحری کب ختم کرنی چاہیے، سائرن پہ یا اذان پہ؟ سائرن پہ۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اذان ہو جائے تب بھی کھانا پینا اپنا بند کر دو یا جاری رکھو؟ جاری رکھو۔ لیکن اس کا جواب اب ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا کہ وہ جو اذان ہے، جس اذان پہ حضور نے کھانے پینے کا آرڈر دیا، وہ کون سی اذان تھی؟ تہجد والی اذان تھی، جو کون دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اور یہ وہ اذان نہیں ہے جو نماز فجر والی ہوتی ہے، اس اذان کے بارے میں حضور کا یہ آرڈر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ عرض کر دی۔ دوسری چیز میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تناول فرماتے تھے تو تناول کرنے میں کھانے کا جو مستحب وقت ہے وہ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہے؟ مغرب کے بعد۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کھانا کھانا یہ مستحب ہے، لیکن پھر وہی ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی کھا رہا ہے افطار میں تو ہم منع نہ کرنا۔ غلط نہیں کیا اس نے، بس بیسٹ سے نیچے کا معاملہ ہے۔ جیسے اسکول کے اندر جب کاپی چیک ہوتی ہے، کسی کو ملتا ہے ویری ویری گڈ، اور کسی کو مل جاتا ہے ویری گڈ، اور کسی کو خالی ملتا ہے گڈ۔ آپ بچوں کی کاپیاں یا جو اسکول میں پڑھے ان کو یاد ہوگا وہ زمانہ، تو وہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ تو اچھا تو سارا ہے، بس یہ کہ ہاں وہ فرق ہے جو بوندی کے لڈو اور رسگلے کا ہوتا ہے، بس وہ بوندی کا لڈو بوندی کا لڈو اور رسگلہ رسگلہ ہی ہے۔ تو بہرحال بس اتنا فرق ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کھانا ہمارا کب ہو؟ مغرب کے بعد ہو، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے افطار میں کیا کھاتے تھے؟ کھجور کھاتے تھے۔ اور کھجور میں کیسی کھجور؟ ہاں، نرم بہترین شاندار والی کہ منہ میں رکھو اور زبان سے اوپر کو دبا دو تو وہیں پگھل جائے، دانتوں کی ضرورت بھی نہ ہو، ایسی کوالٹی۔ تو کوشش کریں اگر اللہ نے وسعت دی ہو اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیسٹ کوالٹی لینے کی، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی پریشان نہ ہو اس کے لیے، پھر جو میسر آئے۔ اللہ کے نبی کا پھر دوسرا عمل ہے، اگر وہ نہیں ملتی تھی تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی کھجور کھاتے تھے؟ سخت کھجور بھی کھا دیتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھاتے تھے۔ تو میرے نبی نے دونوں کے لیے عمل بتا دیا کہ اگر اللہ موقع دے تو وہ کھا لو، نہ دے تو پھر اللہ جو عطا فرما رہے وہ کھا لے۔ اور اگر کیسی بھی کھجور نہیں مل رہی اور کچھ بھی نہیں مل رہا تو کیا کریں گے؟ پانی۔
پھر تو اپنا روح افزا سدا بہار ہے، اس کا گلاس اٹھائیے اور لبیک اللہم لبیک شروع کیجیے اور پی کر کے اپنا روزہ افطار کر لیجیے۔ یہ 2-3 چیزیں اس وقت میں عرض کر دیں، باقی ابھی اور بھی باتیں انشاءاللہ کچھ افطار کے تعلق سے اور ہیں، کل کو عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔